سینیٹر کامران مرزا صاحب، جو رول آپ نے، آپ کی جماعت نے، مولانا نے 8 سیٹوں کے باوجود پلے کیا گورنمنٹ اور اس کے اتحادیوں کے بیچ میں اور پی ٹی آئی کے بیچ میں، اپوزیشن کے بیچ میں، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور خدا کر کے یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اپنے انجام کو پہنچا ہے. لیکن اب ایک دم سے دوبارہ سے آپ لوگوں کی جو ٹون ہے، یا جو مولانا بات کر رہے ہیں کہ اگر 27ویں ترمیم لانے کی کوشش کی گئی تو وہ ہم نہیں لانے دیں گے، اور ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر کوئی جوائنٹ اپوزیشن اور کوئی دوبارہ سڑکوں پہ آنے کی بات چیت ہوگی، تو یہ ایک دم سے چینج آف ہارٹ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے، اس میں ایسا ہے کہ پہلے تو اس بات کو آپ کو رسپونڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو سڑکوں پہ آ رہے ہیں کی بات جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سنی ہے. کوئی ابھی تک کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو تھا. وہ تو ہم اپنے طور پہ وہ کریں گے. ابھی تک کوئی ایسی بات ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے کہ سڑکوں پہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے جایا جائے، یا سڑکوں پہ ایون آنے کا بھی ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا. ہاں، اس میں صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ اپنا کوئی امن مارچ کے حوالے سے جو ہے نا، وہ ایک ہمارا پروگرام ہے نیکسٹ منتھ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نکلیں گے. مگر وہ جے یو آئی کا اپنا پروگرام ہے، اور تقریباً تمام اضلاع میں مولانا قافلے کو لیڈ کریں گے خیبر پختونخوا میں. اسی طرح بلوچستان میں بھی کچھ ذہن میں ہے، پلان ہو رہا ہے. آج شاید کوئی ڈیسیجن ہونا تھا، وہاں کی جو بارڈیز ہیں ان کا اجلاس تھا، اس میں بھی کوئی، کیونکہ وہاں پہ بھی بدامنی ہے، تو اس میں امن کے حوالے سے معاملات لے کے صوبائی جو ہماری جماعت ہے وہ نکلنا چاہتی ہے. اب بات آ رہی ہے 27ویں امینڈمنٹس کے حوالے سے کہ کیوں ہم اتنا جو ہے نا اس میں جو یہ جو 26ویں امینڈمنٹ تھی، اس کو جو ہے جو ایکچوئل ڈرافٹ تھا، جو اوریجنل ڈرافٹ تھا، تو اس میں سے جتنی بیٹرنس تھی وہ ہم نے نکال دی تھی. تو پھر بعد میں اس حد تک آئے کہ چلیں جن پہ آپ ایگری کرتے ہیں یا جن پہ باقی کوئی ساتھی ایگری کرتے ہیں وہاں تک لے آئیں. تو یہاں تک جب بات آ گئی تو پھر یہ بات تو ختم ہو گئی. ہم نے ووٹ کیا ہے بالکل، کچھ باتیں اپنی بھی منوائی ہیں، کچھ ہماری امینڈمنٹس تھیں اس پہ بھی انہوں نے ووٹ کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مگر اب جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا ایک بات آ رہی ہے کہ جی ہم 27th امینڈمنٹ لائیں گے. 27th امینڈمنٹ میں وہ باتیں ہیں جو ڈسپیوٹیڈ ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فرسٹ مسودے سے آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں نے نکلوائی ہیں، جو نکلوائی ہیں، اور جس کے اوپر جو ڈسپیوٹ تھا وہ بہت زیادہ، جو جس پہ ڈسپیوٹ تھا اس کو جو ہے نا وہ اب 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے شاید جو ہے گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ اپوز کریں گے اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کچھ روشنی ڈالیں گے ڈیٹیل میں کہ کون سی چیزیں ہیں وہ؟ اس میں دیکھیے وہ آرٹیکل 8 کے حوالے سے تھا. آرٹیکل 8 میں جو ہے نا اس میں کوئی تھوڑا سا جو یہ فنڈامنٹل رائٹس میں کورٹ کا اختیار ہے اس کو ٹائٹن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹس کا جو اختیار ہے اس کو جو ہے نا اس کا جو آسٹر کلاز ہے اس کو ٹائٹ کر رہے تھے. آرٹیکل 51 میں تھا، آرٹیکل 106 میں تھا، 63 میں تھا، آرٹیکل 200 میں تھا. بہت ساری چیزیں تھیں تو وہ جو نکلوائی گئی ہیں، تو وہ جو نکلوائی گئی ہیں تو اس کو پھر کسی اور دفعہ لانا اور کسی اور طرح سے لانا، میرا خیال ہے کہ یہ پھر زیادتی ہوگی. کیونکہ بات ختم ہو گئی تھی کہ جی چلیں ایک چیز جو ہے نا وہ آ گئی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا کہہ رہے تھے، ہم نے کانسٹیٹیوشن بینچز پہ ایگری کر لیا. چلے اس کو لے کے چلیے آگے، دیکھتے ہیں کہ بینچز جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ویسے آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے بینچز کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے ضرورت نہیں تھی. یہ انٹرنلی بھی جو ہے نا یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا. جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے کیا، یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو کہا جا سکتا تھا کہ جی اس طرح سے آپ کوئی ایک سینئر بینچ جو ہے نا اس کے لیے مقرر کر دیجیے، یا اس طرح سے کر لیجیے. انٹرنلی آپ جو ہے نا رولز کو امینڈ کر لیجیے اور صوبوں کو نمائندگی دے دیجیے. یہ ممکن تھا. مگر بہرحال جو ہے نا باقی پارٹیاں یہ سمجھ رہی تھی ممکن ہے کہ ہمارا جو ہے اس میں پوائنٹ آف ویو درست نہ ہو، مگر باقی پارٹیاں یہ سمجھ رہی تھی کہ نہیں اس میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے، چلیے یہ پروٹیکشن ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہے. اب اس کا جو ہے نا وہ زمین پہ جو ہے نا وہ اس پہ عمل درآمد دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو پاکستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اس اصل چیز تو یہی ہے کہ لوگوں تک فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، کیونکہ ابھی تک کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ یہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جوڈیشری اسپیسیفک ہوتی ہے وہ اشرافیہ اپنے لیے ہی کرتی ہے. بہرحال لیٹس سی. چند سیٹوں کے باوجود آپ نے جس طرح لیڈ کیا ہے اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو اتنی ڈویسونیس ہے پالیٹکس میں
اس میں مستقبل میں بھی آپ لوگ کوئی رول پلے کریں گے؟ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اور گورنمنٹ کو بہرحال ایک بینچز پہ بٹھا تو دیا، ایک ٹیبل پہ بٹھا تو دیا، اب اس کی ضرورت رہے گی بیکاز اگر اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، مزید ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، گورننس بہتر ہونی ہے، اس کے لیے جو بیئر منیمم چیز ہے وہ ہے ایک ایسا ٹیمپریچر پولیٹیکل جو بڑا ماڈریٹ ہو۔ آپ لوگ کچھ اس طرح کی آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا سفر ایک طے کیا ہے، یہاں تک آئے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے اگر وہ دوبارہ اگریسو ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو؟ دیکھیے اس وقت بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کسی جماعت کے ایک تو ان کے بالکل الائی ہیں جیسے سنی اتحاد کونسل وغیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسری جماعت سے کوئی اچھے تعلقات ہیں تو وہ جے یو آئی ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ بھی جو ہے نا اپنے الائز کے علاوہ اگر کسی سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی شاید جے یو آئی ہے۔ تو اس صورت میں ہم پل کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں جو ہے نا ڈسٹربنس مزید بڑھے۔ اس وقت 2 صوبوں میں آپ کے حالات جو ہے وہ بالکل غیر مناسب ہوئے ہوئے امن امان کے حوالے سے اور باقی کئی حوالوں سے بھی، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا نقصان تو چلے کم ہوتا ہے مگر پاکستان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے نقصان سے بچانے کے لیے جو ہے وہ پارٹیز کو اگر ہم قریب لا سکے تو یقیناً یہ کوشش کریں گے۔ اب بھی مطلب جتنا ہم نے ان کو آپس میں بٹھا سکتے تھے یا جتنی بٹرنس جو ہے نا معاملات کی کم کر سکتے تھے وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہاں تک کامیاب ہوئے یہ تاریخ فیصلہ کر لے گی، دوسرے دوست فیصلہ کر لیں گے، مگر بہرحال آگے بھی جاری رہے گی۔ یس اٹ از یٹ ٹو بی سین۔ لیکن آپ نے امن و امان کا خود ہی ذکر کیا اور آپ نے شروع میں یہ